لڑکا اور سیب کا درخت۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک بہت بڑا سیب کا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہر روز آ کر درخت کے ساتھ کھیلتا، درخت پر چڑھ جاتا، بہترین سیب توڑ کر کھاتا اور درخت کی چھاؤں میں سو جاتا۔ وہ درخت سے بہت محبت کرتا تھا اور درخت کو بھی اس سے بہت محبت تھی۔ لڑکا بڑا ہو گیا تو ہر روز درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا، مگر کبھی کبھار ضرور ملنے آتا۔ نیچے بیٹھ کر خوب باتیں کرتا اور تھوڑا بہت کھیل بھی لیتا۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد درخت کے پاس آیا، اداس لگ رہا تھا۔ درخت نے کہا، آؤ کھیلتے ہیں۔ لڑکے نے بے رخی سے جواب دیا، میں بچہ نہیں رہا، اب مجھے تمہارے ساتھ مزید نہیں کھیلنا۔ مجھے کھلونے چاہیے جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک کام کرو، میرے سارے سیب لے جاؤ اور انہیں بیچ آؤ، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ لڑکا جذباتی ہو گیا، سارے سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک دوبارہ واپس نہیں آیا۔ لڑکا درخت اداس ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ اس بار لڑکا ایک نوجوان آدمی کے روپ میں لوٹا۔ درخت اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ درخت بہت خوش تھا، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنے خاندان کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے گھر بنانا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میرے پاس گھر تو نہیں ہے، مگر ہاں، تم ایسا کرو، میری ساری شاخیں کاٹ لو، اپنا گھر بنا لو۔ نوجوان نے ساری شاخیں کاٹی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ آج درخت بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کی، لیکن شاخیں کاٹنے کے بعد کافی طویل عرصے تک وہ دوبارہ ملنے نہیں آیا۔ درخت ایک مرتبہ پھر اداس ہو گیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، اچانک وہ لڑکا پھر درخت سے ملنے آیا۔ درخت خوشی سے جھوم اٹھا، اس کا دوست اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ درخت نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ذہنی طور پر تھک گیا ہوں، اب میں سمندری سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا بچپن کا خواب ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے خلوص سے کہا، تم میرا تنا استعمال کر لو، اس سے بہت اچھی کشتیاں بن جائیں گی، پھر تم جہاں چاہو چلے جانا۔ اس نے تنا کاٹا اور کافی عرصے کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ برسوں بعد وہ آخری بار درخت سے ملنے آیا۔ درخت نے اداسی مگر شفقت سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ اب میں پیسوں سے تمہاری خاطرداری نہیں کر سکتا، میرے پاس ابھی ایک بھی سیب نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اب میرے منہ میں دانت نہیں رہے کہ میں سیب کھا سکوں۔ میرے پاس تنا بھی نہیں ہے جس پر تم چڑھ جاتے تھے، اس کام کے لیے بھی میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے مردہ جڑوں کے۔ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آرام کے لیے ایسی ہی جگہ کی ضرورت ہے، بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں۔ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ درخت نے خوشی سے کہا، شاباش، آ جاؤ میری آغوش میں، آرام کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے۔ آج درخت بہت خوش تھا۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ والدین درخت کی طرح ہوتے ہیں،
جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں، مگر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو بس ان کے پاس آتے ہیں جب اولاد کو ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، والدین ہر وقت کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے۔